اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن میرا کریم یہ نعمت دے کر اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے کہ دیکھتا ہوں ذرا میرا یہ بندہ اس نعمت کی کتنی قدر کرتا ہے، اور پھر یہ دنیا والوں کو بھی بتا دوں کہ اس نعمت کی اس کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ اور قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بہت اچھی طریقے سے آپ اپنی سوچ کا کریکشن کر لیں کہ جب بھی کوئی نعمت آپ کو ملے تو کبھی صرف اس پر اکتفا مت کر لینا کہ یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے ہم بہت بڑے ہو گئے۔ نہیں، میرا کریم جب جب جو نعمت دیتا ہے اس نعمت کے سلسلے میں پروردگار آزماتا ضرور ہے، ضرور آزماتا۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ذریعے بندہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرے گا اور حشر میں خدا کا دیدار کرے گا۔ بہت بڑی نعمت یہ آنکھ ہی ہے جس سے انسان کعبہ شریف دیکھتا ہے، یہ آنکھ ہی ہے جس سے بندہ جو ہے وہ قرآن مقدس کو دیکھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جس سے بندہ آب زمزم میں دیکھ کر اپنے سینے سے نفاق کو دور کرتا ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جس سے پروردگار جل جلالہ کی مخلوق کو اور اس کی تخلیق کو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جس سے بندہ سنہری جالیاں بھی دیکھتا ہے اور گنبد خضرا بھی دیکھتا ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جس سے بندہ ماں باپ کے چہرے کو شفقت و محبت سے دیکھ کر اپنے نامہ اعمال کے اندر حج مبرور کا ثواب درج کرواتا ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جس سے علماء باعمل کے چہرے کی زیارت کر کے اپنے نامہ اعمال میں رسول کے دیدار کا ثواب درج کرواتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا اس نعمت کے حوالے سے کسی نابینا سے پوچھئے تو وہ بتائے گا کہ آنکھ ہوتی تو میں بھی گنبد خضرا دیکھتا، سنہری جالیاں دیکھتا، خانہ کعبہ دیکھتا، ماں باپ کو دیکھتا، دنیا کو دیکھتا، تخلیق کو دیکھتا، اللہ کی مخلوق کو دیکھتا، ساری چیزیں کرتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ آنکھ پہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت دے کر میرے کریم نے امتحان لیا اس کا امتحان، اور فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، اس کے بارے میں میرا کریم تم سے قیامت میں سوال پوچھے گا۔ نعمت دی اس نے، قدم قدم پر امتحان۔ اتنی بڑی نعمت دیکھ کر اس حکم فرما دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور جہاں نگاہ خطا کھائی نامہ اعمال میں گناہ درج کر دیا گیا۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرما دیا۔ یقیناً یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، لیکن جہاں اس نعمت کے بارے میں ہم امتحان میں گرے اور اس نعمت کا مس یوز ہوا، نعمت کی ناقدری ہوئی، تو میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سنا دوں۔ اگر کسی نے قصداً کسی عورت کو، غیر محرم کو دیکھا، یا جو چیز قدرت نے نہ دیکھنے کے لیے کہا تھا اسے دیکھا، قیامت میں اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ ہے نا امتحان؟ ارے قرآن کو دیکھو، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن میرا مولا فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے ہدایت پا جائیں گے۔ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہر نعمت دے کر اللہ نے امتحان میں گرفتار کیا۔ آپ ذرا دیکھو زمان کتنی بڑی نعمت ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ اسی زمان سے بندہ اللہ کا ذکر کرے،
اسی زبان سے بندہ اچھی بات ہے قرآن نے کہا. اب آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ نے جنرل لوگوں سے گفتگو کرنی ہو تو فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو. ماں باپ کے حوالے سے کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفْ، ان کو اف بھی نہ کہو. صاحب اقتدار سے بات کرنے کے لیے جانا ہو تو قرآن نے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. لیکن پھر امتحان میں ڈال دیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو. اور جہاں کسی نے اپنی زبان سے اللہ کی نظروں سے گر گیا ہو، یہی زبان ہے، یہی زبان ہے. اس سے پوچھئے جس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، جو گونگا ہے اس سے پوچھئے کہ زبان کتنی اہم چیز ہے، لیکن جسے اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی اسے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے بہت کچھ مل گیا، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ امتحان ہے. اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے من صمت فقط نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پایا. امتحان ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبھی انسان لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہ بات اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور کبھی انسان لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کچھ بک دیتا ہے اور وہ اللہ کی پسند کی بات نہیں ہوتی اور وہی اس کے زوال کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بچوں کو بد دعائیں مت دو، اسی لیے منع فرمایا. اس لیے کہ تمہاری زبان سے اگر بچوں کو تم نے بد دعا دے دی اور وہ وقت قبولیت کا ہے اور بچہ تمہاری بد دعا کی زد میں آ گیا تو زندگی پر تم اپنی زبان کو بھی کوسو گے اور اپنے آپ کو بھی کوسو گے. امتحان ہے. ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی یتیم کے سر پر رکھ دو تو اس کے سر کے بال جتنے اتنی تعداد کے برابر اللہ نے کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی فقیر کی اگر جھولی آپ نے بھر دی اور اس کی طرف آپ نے جو ہے اپنا ہاتھ دراز کیا اور اس کی طرف آپ نے جو ہے سخاوت کا ہاتھ بڑھایا تو یقیناً اسے بہت بڑا اس کا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے پوچھئے جو معذور ہے، اس سے پوچھئے. لیکن جو اللہ والے بڑے ہوشیار ہیں ان کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، حدیث پر ہوتی ہے، تو وہ کس کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور کس کو بہت زیادہ تکلیف کی چیز سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک عظیم فلسفائی سے بھی سمجھ لو آپ. ایک بزرگ ایک غار میں تشریف فرما تھے. ہاتھ سے بھی معذور، پیر سے بھی معذور، نگاہوں سے بھی معذور، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس دور کے بزرگ نے جب انہیں دیکھا کہ ہاتھ بھی نہیں اور پھر بھی اللہ کا شکر، پیر بھی نہیں اور اللہ کا شکر، نگاہیں بھی نہیں اور اللہ کا شکر، پوچھا بابا کون سی نعمت آپ کے پاس ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں اللہ اکبر. بڑی پیاری بات انہوں نے عرض کی. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر میرے کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مصیبت میں تو گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہاتھ ہے اور ظلم کے لیے اٹھ گئے تو یہ گناہ کے لیے، پیر ہے گناہ کی طرف اٹھے تو جہنم کا راستہ مشکل ہو جائے، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر جانا پڑے گا، پل صراط کا سفر مشکل ہو جائے گا. آنکھیں ہیں اور حرام دیکھ رہا ہے تو پھر یہ آنکھوں کی وجہ سے جو عذاب ملنا ہے وہ سخت ترین ہوگا. اس لیے کہتے ہیں آنکھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہاتھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، پیر نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے یہ لے کر مجھے مصیبت میں تو گرفتار رکھا ہے لیکن اس سے جو گناہ سرزد ہوتے اللہ نے اس سے تو بچا کے رکھا ہے. میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی. پیر کو لے لیجئے کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے پاس چپل نہیں تھے، عید کا دن تھا، مسجد میں تشریف لے گئے اور دیکھا لوگوں کے اچھے اچھے چپل موجود ہیں، لوگ اچھے اچھے کپڑے لباس پہن کر کے مسجد میں آئے ہوئے ہیں. تو تھوڑی سی دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی چپل ہوتے. لیکن نماز پڑھ کر کے جیسے باہر نکلے تو دیکھا دو پیر سے معذور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تو فوراً مسجد میں چلے گئے، سجدہ شکر بجا لائے اور کہتے مولا تیرا کرم ہے، تو نے چپل نہیں دیے، پیر تو عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر تو عطا فرما، بہت بڑی نعمت ہے. اگر رات کی تاریکی میں اسی پیروں پر چل کر اگر کوئی مسجد کی طرف جاتا ہے
تو حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ان پیروں کے بل پر چل کر کے نکلتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ان پیروں کو کل بروز قیامت اللہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.